تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے، ارننگ ہے، کاجو، بادام، پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں، گھر ہیں. سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے، میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. کہتا ہوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا، ڈاکٹروں سے پوچھے. پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو میرا سلیپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا، سلیپ نیند کتنی ضروری ہے، کیسے ضروری ہے، اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا رپلائی آیا. اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا، نیند کتنی اور کیسے، بہت خوش ہوئے، اپریشیٹ کیا انہوں نے. خاندانی تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے، بادام، کاجو، پستہ، ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی، بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے. پھر زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے، وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو، بھائی تھوڑا سا پیو، پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا. پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ، پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے؟ برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا، اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا؟ دماغ. بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں، آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے؟ کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے، باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں، جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے، کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں، آلو ہی ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی؟ خوراک اچھی ہونی چاہیے، ٹائٹ ہونی چاہیے. اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے، بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے، اس باڈی کا اسٹرکچر، اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے، اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے؟ یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی، وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر، بندہ کتنا، کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے، اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو، بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا، لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے، اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا؟ اس سے کیا پڑے گا؟ اور جب صحت خراب ہوگی، خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو، صحت ٹھیک نہ ہو ہے
लैंड क्रूजर है और कभी भी खतरा है, मर सकता है, हार्ट अटैक, शुगर, हर वक्त हर चीज नाप तोल के चल रही है। गाड़ी ऑटोमेटिक है, खुद मैनुअल पे आए हुए हैं गाड़ी आपने क्या रखी हुई है? ऑटोमेटिक। खुद किस पे है? खुद मैनुअल। शुगर लेवल कंट्रोल इतनी खानी है, डॉक्टर ने कहा अभी फिर चेक करनी है कि नहीं है। तो गाड़ी मैनुअल हो, खुद को, जो अल्लाह ने हमें ऑटोमेटिक बनाया है, हमारी बॉडी शुगर लेवल को खुद ही कंट्रोल करती है कि नहीं करती? जोर से बोलें, जोर से ठीक है भाई। जब तक शुगर की बीमारी नहीं होती, शुगर लेवल खुद ही कंट्रोल होता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी खुद ही, देखो जवान आदमी गंद भला भी खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर भी कंट्रोल में रहता है ना, बॉडी खुद ही उसको सेटिंग पे लाती है। मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है, अंदर का जो सिस्टम है कि वो फैट को पैदा होने ही नहीं देता। तो गाड़ियां पे ज्यादा जोर है कि यार मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखने में तो लग रहा है दुनिया की, लेकिन हकीकत में दुनिया की मोहब्बत है ये। वर्षा कोई कम होता है क्या? आप 1 महीने बाद गिरा देते, आप 2 महीने बाद कर देते, आप 3 महीने बाद कर देते। 25 साल से लोग एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए ना। 25 साल से एक जगह फजर की नमाज हो रही है, जोहर की हो रही है, असर की हो रही है, मगरिब की हो रही है, इशा की हो रही है, रमजान में तरावी हो रही है, ईद बकरीद हो रही है, वहां जुम्मे की नमाजें हो रही हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा की नमाजें हो रही हैं। 25 साल से महल्ले वाले, वहां एक क्राउड हो रहा है, बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, उसको आप लोगों के जॉगिंग के लिए और चहलकदमी के लिए आप गिरा दें, तो ये जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत आसान है। वैसे भी लोग मेंटली एक चीज के लिए, एक चीज लोगों के जहन में, महल्ले वालों के जहन में बैठ चुकी है कि ये इबादत की जगह है, यहां हम नमाज पढ़ते हैं। आप खुद सोचो, वहां जब वही लोग वहां आके देखेंगे कि ये मस्जिद थी जहां अजाने पूजा करती थी, जहां नमाज 25 साल से होती आ रही है, वहां कैसे गैरतमंद आदमी उस पार्क में टहलेगा? कैसे गैरतमंद लोग कहेंगे ये अल्लाह का। देखो मस्जिद का मतलब क्या होता है? अपनी मिल्कियत से वो प्रॉपर्टी निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना, कि अल्लाह ये तेरे हवाले कर दी हमने। तभी उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि एक जगह जब मस्जिद को नामजद कर दी जाए तो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद बन जाती है, क्योंकि आपने अल्लाह की मिल्कियत में दे दी। आप उसको अपनी मिल्कियत में वापस नहीं ले सकते। हत्ता कि जिसने प्लॉट वक्फ किया है ना, वो भी नहीं ले सकता वापस। एक आदमी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मस्जिद के नाम वक्फ कर दी, नमाजियों के लिए खोल दिया उसने उसको। अब वो वापस नहीं ले सकता कि मेरा प्लॉट है मैं वापस ले रहा हूं। हम कहेंगे जब आपने वक्फ कर दिया तो ये किसका हो गया? अब ये अल्लाह का हो गया। तो ये दुश्मनी किससे हो रही है? सीधा सीधा ये मौलवियों से दुश्मनी नहीं हो रही है, हमारी गवर्नमेंट और ये लोग